السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، پچھلی مجلس میں ہم نے محرم الحرام کی شرعی حیثیت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی۔ کسی کو یاد ہے کوئی بات؟ کتنی شرعی حیثیتیں ہیں محرم حرام کی؟ ہماری شریعت محرم کے بارے میں ہمیں کیا تعلیم دیتی؟ میں نے کچھ باتیں ذکر کی تھی، کچھ چند میں فگر میں نہیں بتاتا وہ کتنی باتیں تھیں پہلے تو بس کتنی تھی پہلے تو فگر بتائے۔ اگر آپ نے بات دھیان سے سنی ہے پھر تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ کیا کرنا؟ ہاں، جھوٹ میں پرہیز کرنا چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، نہیں۔ اس کے معنی ہے کہ پچھلا درس دوبارہ دینا چاہیے، کیوں نہیں؟ یا تو آپ بھول گئے یا تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ چلو میں تعداد بتاتا ہوں۔ میرا موضوع یہی تھا، محرم کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ محرم کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے 2 مرتبہ سنا ہے، کچھ نے 3 مرتبہ سنا ہوگا پچھلا درس جو ہے۔ محرم کی شرعی حیثیت، یعنی شریعت، ہماری شریعت میں محرم کی کیا حیثیت؟ ہماری شریعت محرم کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ یا ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے؟ شریعت سے مراد کتاب و سنت، اللہ اور اس کا رسول محرم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے 5 باتیں بتائی تھی۔ ایک آپ نے بتا دی حرمت والا مہینہ ہے، یہ 5 میں سے ایک بات یہ حرمت والا مہینہ ہے، ایک بات۔ ہاں، دوسری بات یہ اللہ کا مہینہ ہے، شاباش، زبردست۔ اب آپ اگلنا شروع ہو گئے ہیں، جو دماغ کے پچھلے حصے میں باتیں چلی جاتی ہیں 8 دن کے بعد شاید۔ شاباش، زبردست۔ اب سب یاد کر لینا، پھر دوبارہ اگلی بار پھر میں نے پوچھنا یہی مسئلہ۔
پہلی بات یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. بات سمجھ لیا کریں. اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو مجھے دوبارہ بتا دیا کریں، میں اسی درس کو دوبارہ کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ اپنا ٹائم دیتے ہیں، چھوڑ کے آتے ہیں اپنا وقت، لیکن بندے کے پلے تو کچھ آنا چاہیے نا. نمبر ایک، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور وہ میں نے تفصیل سے بتا دیا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس میں نیکی کا ثواب بڑھتا ہے اور گناہ کی شدت بڑھتی ہے. میں نے مثالیں دے کے سمجھایا. نمبر دو، یہ اللہ کا مہینہ ہے، حدیث میں اس کا یہ نام ہے، اللہ کا مہینہ. نمبر تین، رمضان المبارک کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنا باقی 11 مہینوں میں سے سب سے افضل عمل ہے. تو کون سا مہینہ ہے؟ محرم الحرام کا مہینہ. شکر ہے، اب آواز میں تھوڑی سی گونج تو پیدا ہوئی ہے، اب کچھ تسلی ہوئی ہے کہ بات پتہ چل گیا. ورنہ پہلی مرتبہ تو یار یہ بھی شاید اتنا بھی کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ بات یاد رکھ لیں، آپ اپنی زبان میں یاد رکھ لیں بھائی. پنجابی، پشتو، اردو، ہندی جو بھی آپ کو آتی ہے، بھوجپوری، سرائکی، ہندکو، جو بھی کشمیری، اس میں یہ میں آسانی کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. پچھلے درس کا خلاصہ جو میں نے 40 منٹ گفتگو کی تھی، کم از کم اس کا جو لب لباب ہے ان میں سے وہ تو بندے کو یاد رکھنا چاہیے. ساری باتیں تو بندے کو یاد رہتی نہیں. کبھی آپ جائیں اپنے ملکوں میں، بیٹھیں کسی کے پاس، تو آپ بتا تو سکیں نا کم از کم کہ میں نے اس موضوع کے اوپر گفتگو سنی تھی کسی استاد سے یا کسی طالب علم سے، تو اس نے یہ باتیں بتائی تھی. 3 باتیں کلیئر ہوگی ہماری. یہ رمضان المبارک کے بعد نفلی روزوں کے لیے بہترین مہینہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں افضل مہینہ محرم الحرام کا. اب یہ افضلیت میں اور آپ کسی مہینے کو نہیں دے سکتے. کل کو جمادی الثانی میں شروع ہو جائے، کل کو رجب میں شروع ہو جائے، کل کو شعبان میں شروع ہو جائے، کل کوئی سفر میں شروع ہو جائے. نہیں، اپنی مرضی سے ہم کسی مہینے کو اس عبادت کے لیے مقرر نہیں کر سکتے. یہ مقرر کرنا نبی کریم کی ذمہ داری ہے. مجھے اور آپ کو اس کے مقرر کرنے کا اختیار نہیں ہے. یہ 3 باتیں ہوگی. چوتھی بات، جی یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت ہے. یوم عاشورہ ذرا مشکل لفظ کراچی والوں نے بولا ہے، آسان کر دیں تھوڑا سا. 10 محرم کہہ دیں آپ اس کو. ہر بندہ نہیں سمجھتا یوم عاشورہ کو. 10ویں محرم کا روزہ رکھنا اتنا فضیلت والا عمل ہے کہ اس سے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. 4 باتیں ہوگی جی. اور پھر اس کے آگے میں نے وضاحت کی تھی کہ کیوں اللہ کے رسول رکھ رہے تھے، مکہ میں رکھ رہے تھے، مدینہ میں رکھا، پھر رمضان فرض ہوا، پھر آپ نے اختیار دے دیا. پھر یہودیوں نے بھی رکھتے تھے، مدینہ کے یہودی، خیبر کے یہودی، تو وہ بڑی خوشی مناتے تھے. ان کا عید کا سماں ہوتا تھا، عورتوں کو زیور پہناتے تھے. تو بعد میں جب ان سے پوچھا گیا تو وہ اپنی اس فتح اور نصرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی خوشی میں سب کچھ کرتے تھے. روزہ بھی رکھتے تھے. ان سے کچھ جو مولوی طبقہ تھا یا دیندار تھے ان کے، وہ روزہ بھی رکھتے تھے، صرف سارا کھیل تماشا ہی نہیں کرتے تھے. جب اس بات کا پتہ چلا نبی کریم نے، تو پھر آپ نے 5ویں بات کہی. ہاں، لیکن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ بھی رکھوں گا. یہ 5 باتیں ہیں اس محرم کے حوالے سے. پتہ نہیں آپ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی سب کو؟ جی اگلے سال پھر میں نے پوچھ لینی یہ 5 باتیں. زندگی رہی تو، اگر میں بھی رہا اور آپ بھی رہے. جی محرم کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ موضوع یہ تھا، شاید موضوع مشکل تھا اس لیے میں اس کو آسان کر دیتا ہوں. محرم کے بارے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت سے مراد اللہ اور اس کا رسول اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے تو بڑی تفصیل سے بات سمجھائی تھی کہ مجھے اور آپ کو اپنی مرضی سے عبادت کرنے کی اجازت نہیں. ہم کسی دن کو، کسی وقت کو، کسی عمل کو، کسی عبادت کو اپنے طور پہ اسے متعین نہیں کر سکتے، اس کے لیے وقت مقرر نہیں کر سکتے. یہ عبادت کا ثواب مقرر کرنا، یہ ایک روزے پہ 1 سال کے گناہوں کی معافی کی خبر دینا، یہ کسی عام بندے کے بس کی بات،
یہ تو وہی خبر دے سکتا ہے نا جس کا جو خود دین بناتا ہے یا جس کے پاس دین کا پیغام آتا ہے. اللہ دین بناتا ہے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بنائے ہوئے دین کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں, اور جو جبریل بتاتے ہیں وہی محمد کریم بتاتے ہیں. یہ اس کی شریعت ہے. تو ہماری شریعت, ہماری کتاب و سنت, ہمارا قرآن و سنت, ہمارا دین, ہمارا اسلام محرم کے حوالے سے 5 باتیں کہتا ہے. نمبر 1, یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے, اور ان مہینوں میں لڑائی اور جنگ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے منع کیا. اللہ نے منع کیا. آپ لڑائی کا آغاز نہیں کر سکتے. آپ پر کوئی چڑھائی کرے تو آپ جوابی کارروائی دفاعاً کر سکتے ہیں, لیکن ہجوماً نہیں کر سکتے. آپ چڑھائی نہیں کر سکتے, آپ شروع نہیں کر سکتے لڑائی ان مہینوں میں. جنگ شروع نہیں کر سکتے. کافروں سے جنگ کریں گے, مسلمانوں سے تھوڑا جنگ کریں گے. لڑائی نہیں کر سکتے آپ. اور آپس میں بھی کوئی لڑائی کی نوبت آ جائے تو آدمی کو ان مہینوں کا تقدس کا خیال رکھنا چاہیے. اگر شیطان لڑائی دے کسی کو, حرمت والا مہینہ ہے. نمبر 2, اللہ کا مہینہ ہے. نمبر 3, محرم الحرام کے روزے رکھنا. رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل مہینہ وہ نفلی روزوں کے لیے محرم الحرام ہے. اور نمبر 4, 10ویں محرم کا روزہ 1 سال کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے. اور نمبر 5, 10 کے ساتھ 9 کا روزہ بھی رکھنا. اس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم کیا تھا, لیکن آپ تو اس 9 کے آنے سے پہلے, اگلا سال آنے سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے. اور پھر صحابہ کرام نے, حضرت عبداللہ بن عباس جو اس حدیث کے راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ صوموا یوم التاسع والعاشر, کہ تم 9 اور 10 کا روزہ رکھو. 10 کا روزہ اصل اس خوشی میں, اور 1 سال کے گناہوں کی معافی کے لیے, اور 9 کا روزہ یہود کی مخالفت میں رکھو. اب اس ساری چیزوں سے جو ہمیں اسباق ملتے ہیں, جو ہمارے لیے درس ملتا ہے, وہ درس بھی اخذ کرنا چاہیے. درس کیا ملتا ہے اس سے؟ ایک درس تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ نصرت, مدد اور تائید وہ تعداد کی بنیاد پر نہیں آیا کرتی, وہ لوگوں کی کثرت کی وجہ سے نہیں ملا کرتی, وہ وسائل اور اسباب کی وجہ سے نہیں آیا کرتی. نصرت کرنے والی اور مدد کرنے والی بھلے تعداد تھوڑی کیوں نہ ہو, بھلے وہ نہتے کیوں نہ ہوں, بغیر اسلحے کے کیوں نہ ہوں, بغیر ہتھیار کے کیوں نہ ہوں, ایک مومن کا توکل اور اعتماد کس کے اوپر ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اللہ نے نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا, اور فرعون کے پاس سارے اسباب موجود تھے, وہ پوری فوج لے کے نکلا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھے, تعداد میں بھی تھوڑے تھے, اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد تھا, رب پر توکل تھا, اللہ پر یقین تھا, اللہ ذوالجلال کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا, اور رب پر پورا یقین تھا. اور اس یقین کا نتیجہ یہ نکلا کہ موسیٰ علیہ السلام وہ سمندر کو پار کر گئے, اللہ نے نجات دے دی اور فرعون کو اس کے اندر غرق کر دیا. اس سے, اور یہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, نصر اور مدد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. نصرت اور مدد صرف اللہ کی ذات کرتی ہے. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, ہم تیری ہی عبادت کرتے اور ہم تجھ سے ہی مدد کے طلبگار ہیں. اس لیے کبھی بھی بندے کو اپنے اسلحے پہ, اپنی ایٹمی ٹیکنالوجی پہ, اور اپنے وسائل پہ, اور اپنے طیاروں پہ, اور اپنے ٹینکوں پہ, اور اپنے فوجیوں پہ, اور اپنی عددی قوت پہ کبھی بھی بندے کو ناز, مومن کبھی اس کے اوپر فخر کا اظہار نہیں کرتا. یہ اللہ کی نصرت اور مدد ایمان کی وجہ سے آتی ہے. جب بندے کے دل میں ایمان اور یقین ہو اور اللہ پر توکل اعتماد ہو, یہ نصرت کے اترنے کا اور یہ فرشتوں کے نزول کا سبب بنتا ہے. ورنہ 2 مثالیں ہماری نبی کریم کی سیرت کے اندر بھی موجود ہیں. ایک جنگ بدر کا واقعہ موجود ہے. مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار کی تعداد 1000 تھی, لیکن نبی کریم اور مسلمانوں کے پاس کوئی تلواریں, تیر, نیزے, اونٹ, گھوڑے بھی نہیں تھے, کوئی زیادہ تعداد بھی, بندے بھی, افراد بھی کم تھے, اور 1000 لوگوں کا مقابلہ تھا, اور وہ بھی بڑی دور سے مکہ سے چل کے آئے تھے. اللہ نے, نبی کریم نے اللہ سے دعا کی. اللہ قرآن میں کہتے ہیں استغیثون ربکم فاستجاب لکم
جب تم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر رہے تھے اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کیا اور اللہ نے پھر آسمان سے ملائکہ نازل کر دی، فرشتے اترے بدر کے مقام پر۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ اگر آج بھی ہو، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا، فرشتے تیری مدد کو اتر سکتے ہیں قطاروں میں قطار اندر، اقبال کا ایک شعر ہے۔ ہاں، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری مدد کو اتر سکتے ہیں قطاروں میں قطار اندر۔ آج بھی ملائکہ اتر سکتے ہیں اگر آپ کا بدر کا ماحول کا پیدا کریں، وہ گرمی کے دن اور وہ روزے کی حالت اور وہ رمضان کا سفر، رمضان کے ایام تھے نا، بدر رمضان میں آیا تھا، رمضان بھی فرض، 17 رمضان بھی فرض تھا اور بدر کی لڑائی بھی تھی اور ایام بھی گرمی کی تھی۔ اللہ نے مدد کی، بندے تھوڑے تھے لیکن جب اللہ سے مدد مانگی جائے تو اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم غالب ہو اگر تم ایماندار ہو۔ تو بندے کے پاس سب سے بڑی قوت ایمان کی قوت ہونی چاہیے، یہ نبیوں کو طرز عمل ہے، یہ سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا حسن ظن دیکھیں، جب قوم نے کہا کہ حضرت تو پیچھے آ گئے اور چڑھائی کر رہے ہیں، فوج اپنی پوری فرعون اپنی پوری فوج اور لشکر کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہونے والا، انا لمدرکون، ہم تو پکڑے جائیں گے ادھر ہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تھا ان معی ربی سیہدین۔ جب اس جملے پہ غور کیا کریں اور بیٹھ جائے کریں، اپنے آپ کو تدبر کیا کریں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، یہ میری رہنمائی کرے گا۔ یہی بات میرے آپ کے نبی نے ابوبکر صدیق سے کہی تھی، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غار ثور کے اندر یہی بات میں، اور یہی بات ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی جبریل کو، جب اس نے کہا تھا کہ میرے تعاون کی ضرورت ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تیرے تعاون کی ضرورت تو نہیں، اگر اپنی طرف سے پیشکش کرتا ہے تو نہیں، اگر رب کی بات کرتا ہے تو میں رب کی مدد کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس قسم کا یہ 10ویں محرم کا جو واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا تھا، یہ مجھے اور آپ کو اس بات کی طرف ترغیب دلاتا ہے کہ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے اللہ پر اعتماد اور توکل مضبوط کرے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ رب پر توکل اور اللہ پر اعتماد، میرا رب کرنے والا ہے، میرے اللہ نے کرنا ہے، میرا اللہ مجھے بچائے گا، میرا اللہ راستہ پیدا کرے گا، میرا رب مجھے شفا دے گا۔ بس ہر وقت بندے کو اپنے اللہ کے ساتھ اس قسم کو گزارنا ہے۔ یہ واقعہ اس حوالے سے بھی مجھے اور آپ کو ایک بہترین درس دیتا ہے، کبھی بھی بندے کو اپنی حکومت پہ، اپنے مال پہ، اپنے دولت پہ ناز نہیں کرنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ظالم کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بلند رب ہوں۔ اس ظالم نے کہا وما رب العالمین، موسیٰ جس رب کی بات کرتا ہے کون ہے وہ رب؟ وہ رب کیا ہے؟ اس کو اپنی حکومت پہ اس قدر ناز تھا اور اس قدر فخر تھا، اپنے باغات پہ اور اپنی فصلوں پہ اور اپنی رعایا پہ۔ تو کبھی بھی انسان کو ان اسباب پہ اور اللہ کی ان دی ہوئی نعمتوں پر کبھی ان کے اوپر اعتماد کر کے اپنے اللہ کو بھول نہیں جانا چاہیے۔ 3 بڑے کردار تھے اسی فرعون کے ساتھ۔ ایک فرعون جس کو اپنی حکومت پر ناز تھا، ایک قارون جو فرعون کے زمانے میں تھا، قوم موسیٰ میں سے تھا، قارون قوم موسیٰ میں تھا، جس کو اپنی دولت پر ناز تھا۔ کچھ لوگوں کے پاس 4 پیسے آ جائیں تو بس وہ کسی انسان کو انسان بھی نہیں سمجھتے۔ اور تیسرا حامان جو مشیر تھا اس کا، فرعون کا، اس کے مشورے سے چلتا تھا۔ ایک کو وزارت لے ڈوبی، ایک کو بادشاہی لے ڈوبی، اور ایک کو مال و دولت کے اوپر فخر لے ڈوبا۔ یہ تینوں باتیں جو بندے میں آتی ہیں نا، لوگ بات بھی نہیں کرتے۔ وزیر اور مشیر بنتے ہیں تو کسی سے سلام لینے بھی گوارا نہیں کرتے، دیکھ نہیں لگتے آپ لوگوں کو، جانب نہیں دیتے۔ غریب آدمی آگے آ جائے تو دھکے مار کے اس کو بندہ کچل دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں وہ اچکزئی قوم تک کہاں کا تھا، اس نے بندہ ہی کچل دیا، اشارے پہ کھڑا، پولیس میں بھی اس نے گاڑی چڑھا دی اس کی۔ یہ تب کے فرعون نہیں، یہ آج کے فرعون ہے میرے عزیز، جس کے پاس 4 پیسے ہیں۔ مجھے
کل ایک بندے نے واقعہ سنایا، بلدیہ میں ایک ساتھی یہاں سے 20 سال پہلے چلا گیا، خروج لگوا کے چلا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اب وہ بیٹا اس سے کہتا ہے کہ 12 ایکڑ زمین ہے، اس کو بیچو اور میرے نام کرواؤ۔ باپ نے کہا میرے جیتے جی تو میں نہیں دوں گا، میرا ایک ہی تو بیٹا ہے، میں تیرے نام کروا دوں گا، میرے بعد مرنے کے بعد تو ہی نہیں لینی ہے۔ یہی عنیزہ میں بندہ کام کرتا۔ دیکھا کہ باپ تو زمین دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بیٹا پیچھے سے آیا اور اس نے فیر کیا اور باپ کو قتل کر دیا، باپ کو قتل کر دیا۔ کچھ زمین بیچی اور اس نے بیگو ڈالا لے لیا، 4 بدماش رکھ لیے، MNA MPA کے لڑکوں کے ساتھ آنا جانا ہوا۔ دبئی چلا گیا، وہاں سے کچھ پیسہ لوٹا، قرض لے لیا، کوٹھی لے لی لاہور میں اس نے۔ یعنی کس قدر یہ مال کرتے ہیں نا، یہ مال کس قدر بندے کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ یہ مجھے پتہ نہیں کہ مال میرے لیے کیا بننے والا ہے، وبال بننے والا ہے اور میری تباہی کا سبب بننے والا ہے۔ واپس پلٹا اور اس نے، جو لوگ باتیں کرتے تھے نا، گاؤں کے 4 لوگ اچھے کھاتے پیتے، اپنے گاؤں کے، باپ کی طرف سے 5000 صدقہ کرنے لگا کسی مسجد میں آ کے، تو کسی نے کہا باپ کو پتہ نہیں اس نے کیا، اب صدقے کر رہا تھا۔ اس نے اپنے ڈیرے پہ گاؤں کے بڑے 5 لوگوں کو بلایا کہ 10 لوگوں کو، ان میں سے 4 پہنچے کہ 3 پہنچے، ان کو بلا کے وہاں قتل کر دیا۔ 11 بندے اس نے قتل کر دیے۔ یہ مال کا فتنہ ہے میرے عزیز، شہرت کا اور مال کا، اور یہ تکبر انسان میں جب آتا ہے تو کیسے انسان کو بگاڑ دیتا ہے۔ عہدہ، مال، دولت، یہ بہت بڑے بڑے فتنے ہیں جو انسان کی بربادی کا باعث بنتے ہیں۔ تو اللہ سے اب وہ گرفتار ہے، جیل میں ہے، شاید قتل ہوگا یا کیا اس کے ساتھ بنے گا۔ کہنے کا مقصد ہے کہ کس طرح حالات جو ہے نا مال کے ساتھ کیسے انسان کی آنکھیں اندھی ہو۔ اس لیے نبی کریم دعا کی کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، من نفس لا تشبع، من دعاء لا يستجاب۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ نفع بخش مال، وہ مال جو وبال نہ بن جائے میرے آپ کے لیے، ہماری مصیبت کا باعث بنے، کہ کل مال کی وجہ سے پھنسا ہوا نہ ہو، اس کی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، اس مال کی وجہ سے تکبر آ سکتا۔ شیخ عبدالرحمن ناصر السعدی کی کتاب پڑھ رہا تھا، تو کہنے لگے کہ اگر کوئی شخص صرف دنیاوی علم پڑھتا ہے تو اس میں تکبر بھی آتا ہے، صرف دنیاوی علم اگر کوئی پڑھتا ہے اس میں تکبر آتا ہے، پھر وہ کسی دیندار بندے کے ساتھ کھڑے ہونا بھی اپنے لیے جو ہے نا وہ اپنی توہین سمجھتا ہے، پھر وہ نیچے بیٹھنا، جہاں ان صفوں کے اوپر بیٹھنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہے۔ اب بھی کسی ڈاکٹر کو اور کسی انجینئر کو اور کسی 4 لفظ پڑھے ہوئے بندے کو، جس کو 4 جماعتیں پڑھا ہے، جس نے کو کر لی FSC کر لی، BSc کر لی، یا MCS کر لیا، یا MSc کر لی ہے، جو ڈگری لے لی ہے، وہ یہاں آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار، یہ ہے تکبر، نخوت ہے انسان۔ صرف دنیا کا علم بھی بندے کے اندر تکبر پیدا کرتا ہے۔ اور قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ، یہ جو میرے پاس مال و دولت ہے میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے۔ تو یہ اسباق ہیں، جب بھی بندے کو اپنے مال دولت حکومت پہ ناز ہوتا ہے، وہ مالک الملک چاہے تو ایک لمحے کے اندر سب کو ڈبو کے چھین لے، سب کو چھین لے۔ وہ بہتی نہریں خشک کر دینے پہ قادر ہے، سمندر میں رسے بنانے بھی قادر ہے، اور سمندر کو حکم دے کے اس کو ملیے ویٹ کرنے پہ بھی قادر ہے۔ ایک یہ سبق بھی مجھے اور آپ کو اس عاشورہ محرم، 10ویں محرم کے اس واقعے سے لینا چاہیے۔ اس 10ویں محرم کے واقعے سے ایک یہ سبق بھی لینا چاہیے، اب بھی بھائی میرے عزیز، جس کو اللہ نے بیٹا دیا ہے، بیٹے کی پیدائش پہ جس قدر شریعت کی پامالی یہ شخص کرتا ہے وہ دوسرا نہیں کرتا، خاص طور پہ جس کو بے اولادی کے بعد بیٹا ملا ہو، اور جس کو 5 بیٹیوں کے بعد بیٹا ملا ہو، اس بیٹے کی پیدائش کے اوپر اتنی بغاوت اور اس قدر شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، خسرے نچاتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں، گانے کی محفل جماتے ہیں، شراب کی محفلیں چلاتے ہیں، کہ اللہ نے بیٹا دیا۔
کیا خوشی ملنے پہ شادی میں دیکھ لیا ماں ہی قابو نہیں آتی، بہنیں ہی قابو نہیں آتی، پھوپھی ہی قابو نہیں آتی. اگر وہ غریب کہہ دے کہ میں نے کوئی گانے بجانے والے اور یہ طبلے سرنگی والے یا کوئی یہ جو بینڈ باجے والے میں نے نہیں بلانے، اس کے قریبی بہنیں اس کی قابو نہیں آتی. ایک ہی ہمارا بھائی تھا، اس کی خوشی ہم نے دیکھنی تھی اور اس نے کیا کر دیا، شادی کا ماحول اس نے مرگ میں تبدیل کر دیا. جس کے پاس 4 پیسے ہوتے ہیں وہ بربادی کرتا ہے بھائی، وہ بربادی کرتا ہے. یہ مال ہے، نعمت اگر اللہ نے آپ کو دی ہے، شادی کی نعمت ہے، اولاد کی نعمت ہے، کام کی اور کاروبار کی نعمت ہے، تو اس پر اللہ کی بغاوت نہ کیجیے، اس کی شریعت کا تیا پاچا نہ کیجیے، اس کے فرائض کو پامال نہ کیجیے، اس کے واجبات میں کوتاہی نہ کیجیے. شادی کے دن کامی لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہو، کتنے لوگ ہیں جو زور کی نماز پہ ولیمے کی مجلس میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں لیکن زور پڑھنے کے لیے مسجد کو جانے کو تیار. بے شمار شادیاں ایسی دیکھی ہوگی، شادی حال بھرا ہوا لوگوں اور مردوں اور عورتوں کے ساتھ، لیکن اللہ اکبر سننے کے بعد نماز ظہر پڑھنے کے لیے کتنے اٹھ کے جائیں گے لوگ. یہ ذرا اندازہ جا کے کر لینا کبھی آپ جائیں پاکستان ایریا. بغاوت، نعمت اور اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد اور عنایت ملے. فسامہ موسیٰ شکرن، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ کیا کیا تھا جی؟ ڈول بجایا تھا، رات گانے میں گزار دی تھی ان کے سارے نفر کہ فرعون غرق ہو گئے، شولیاں بٹھا کے چلائے تھے؟ نہیں. فصامہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا. یہ نیک لوگوں کا، یہ سبق ہے، یہ درس ہے عاشورہ محرم. روزہ رکھا تھا. انبیاء کا طرز عمل یہ ہے، انسان کی نعمت ملنے پہ آدمی کے اندر عاجزی آنی چاہیے، انکساری آنی چاہیے، جذبہ تذلل ہونا چاہیے، بندے کے جھکاؤ پیدا ہونا چاہیے، اللہ کی طرف رغبت بڑھنی چاہیے، اللہ کی مشروع عبادت کرنی چاہیے، رب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. یہ طرز عمل ہے نیک لوگوں کا اللہ کی نعمت کے ملنے. اس سے ایک یہ سبق بھی ملتا ہے، یہودی اس دن کی بڑی تعظیم کرتے تھے. ھذا یوم عظیم، جب پوچھا ان سے نا آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں تو کہتے ہیں ھذا یوم عظیم نجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، یہ بڑا عظیم دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور اس کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا. کسی دن کا عظمت والا ماننا، عظیم ماننا، کسی ایک واقعے کی بنیاد پر صرف یہ اعتقاد رکھنا کہ یہ بڑا عظمت والا دن ہے، لیکن انسان کا عقیدہ درست نہ ہو، اس کا عقیدہ درست نہ ہو تو صرف اس دن کی عظمت کا قائل ہونے سے اس کی نجات نہیں ہو سکتی. صرف عظمت کا قائل رہے، اس کا عقیدہ درست نہ ہو. یہود و نصارہ کا عقیدہ درست نہیں تھا اللہ کے بارے میں، ان کی توحید کلیئر نہیں تھی. وہ عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. جب اللہ کی توحید بندے کی درست نہیں ہے تو تب تک کسی چیز کی عظمت کا عقیدہ رکھنا اس کی نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تب بھی روزہ رکھتے تھے، اور جب مدینہ میں آئے تو تب بھی روزہ رکھتے تھے. اپنے حکم دیا صحابہ کرام کو. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے چھوٹے بچوں کو گڑیا بنا کے دی تھی. کھلونا نہیں ہوتا کپڑے کا سی کے دیتے ہیں جیسے، ہم نے اس قسم کی چھوٹی چھوٹی ان کو بچوں کو کھلونے بنا کے دیے تھے. بچوں کو روزہ رکھوایا ہم نے 10 محرم کا روزہ بچوں کو رکھوایا تھا. اور جب وہ روٹی کے لیے ہمیں ستاتے تو ہم نے ان کو جو ہے نا وہ کھلونے ان کو دیے تاکہ وہ تنگ نہ کریں اور شام تک اس روزے کو پورا کریں. اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ بچوں کو بھی تربیت کے لیے روزہ رکھوایا جا سکتا ہے اور بچوں کا دل بہلانے کے لیے ان کو کھلونا بھی لے کے دیا جا سکتا ہے. صحابہ کرام یہ تربیت کرتے تھے اپنے بچوں کو روزہ رکھوانے کی تربیت کرنا، یہ بھی ایک سبق ہے عاشورہ محرم کا.
لیکن افسوس کی بات ہے جس نبی نے اسی دن یہود کی مخالفت کو حکم دیا تھا، ہم بالکل یہود کے طرز عمل پہ اور بے دین لوگوں کے طرز عمل پہ ہم اس نبی کی مخالفت پہ تول آئے۔ ہمارا جس وقت محرم میں رویہ ہے مسلمانوں کا، نام نہاد مسلمانوں کا، عام مسلمان تو چلو اس سے بچے ہوئے ہیں۔ آج مجھے تعجب ہوا، ایک ساتھی یہاں بربک میں ہے، اس نے مجھے کہا یہ ہمارے گاؤں میں نوجوان سینہ پیٹ رہے ہیں۔ اس نے مجھے 2 ویڈیو دکھائی زور کی نماز کے بعد، کہتے ہمارے گاؤں میں کوئی شیعہ نہیں ہے، یہ ہمارے سنی نوجوان ہیں جو ماتم کا جلوس نکال رہے ہیں اور سینہ پیٹ رہے ہیں۔ ہم سے تقریباً 5 کلومیٹر دور شیعہ کی آبادی ہے، لیکن یہ ہمارے سنی نوجوان ہیں جو یہ اجتماعی طور پہ ماتم کر رہے ہیں۔ آپ شاید کہتے ہو کہ پتہ نہیں یار ان مجالس میں یہ باتیں ڈسکس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ آپ کی نوجوان نسل آپ کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، آپ کی اولاد آپ کے ہاتھ سے۔ آپ تو یہاں بیٹھے ہیں نا، پوچھیے اس سے جو یہاں بریدہ میں ایک ساتھی رہتے ہیں، سید فیملی سے اس کا تعلق، مظفر گڑھ کی ایک اکیڈمی اپنے بچے کو داخل کرا۔ بھائی نے آگے بتایا کہ محترم تیرا بچہ شیعہ ہو چکا ہے، اس نے علم بھی لگا لیا اپنے گھر میں، کالا علم بھی لگا لیا ہے، اور اس نے ماتم میں جانا شروع بھی کر دیا ہے، محرم میں اس نے کپڑے بھی چینج کر لیے، اس نے جوتا بھی اتار دیا ہے۔ اور مجھے اور آپ کو بھی اس کی فکر کرنا چاہیے۔ یہ بڑا گندا مذہب ہے، عورتوں کو استعمال کرتے ہیں، لڑکیوں کو استعمال کرتا ہے، جس طرح مرزائی لڑکی استعمال کرتے ہیں لوگوں کو دین سے بگانا کرنے کے لیے۔ یہ آزادی والا مذہب ہے، اس میں موتے کے نام پہ زنا اس میں جائز ہے، نکاح موتا اس میں جائز ہے، نوراتھا کے نام پہ عورتوں کے ساتھ بدماشی کرنا جائز ہے اس مذہب میں۔ تو یہ بھی انتہائی ایک گندا سا مذہب ہے۔ موتے کے چند مہینوں کے لیے، ہفتے کے لیے عورت سے نکاح کرنا یہ جائز ہے، شیعہ مذہب کہتا ہے، موتا اسے کہتا ہے۔ چند پیسوں پہ مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اور کہتے ہیں یہ نکاح موتا جائز۔ ہماری شریعت میں تو حرام ہے، اللہ کے رسول کے زمانے میں پہلے حلال تھا اور آپ نے خیبر کے موقع پہ اس کو حرام کرا دیا تھا۔ جب ایسے مذہب ہو تو پھر نوجوان طبقہ ہے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، جب اس قسم کی آزاد خیال اور ایسی لڑکیاں ملتی ہیں، اور میں نہیں جانتا ہوں کہ شیعہ لڑکی کسی سنی گھر میں آئی ہو اور وہ خاندان سنی رہ گیا ہو، وہ خاندان سنی رہ گیا ہو، ایسی کوئی مثال میرے علم میں نہیں۔ بہت سارے ایسے خاندان ملے ہیں وہ شیعہ، ایک عورت پورے سنیوں کو شیعہ کر کے چلی گئی، پورا گھر کا ماحول بھی، اولاد شیعہ ہو گئی اس کی، وہ بندہ خود سنی رہا مرتے دم تک، وصیت بھی کر گئے۔ کئی لوگوں کو مجھے ایسے واقعات معلوم ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو کم از کم اپنی اولادوں کو بچانے کے لیے یہ خاموش زندگی گزار دینا اور آنکھیں بند کر کے زندگی گزارنا درست نہیں ہے۔ مجھے اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اولاد کا ٹیوٹر دیکھیں کون ہے، بچی کس کے پاس پڑھ رہی ہے، شیعہ مذہب کا آدمی تو نہیں ہے، کٹر شیعہ تو نہیں ہے، وہ خاتون جس کے گھر ٹیوشن جا رہی ہے وہ شیعہ کی تو نہیں ہے، وہ آپ کے بچوں کا ذہن خراب کرتے رہتے گا۔ وہ سائنس اور میتھ فزکس کیمسٹری تو یاد کر لے گا، لیکن ایمان ہی گواہ بیٹھا تو پھر کیا بچے گا؟ ہم تو ہمارے گھر کے افراد کو جانتا ہوں، ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، اپنی برادری کے لوگوں کو جانتا ہوں، ٹیوشن پڑھانے جاتا تھا اور وہ پھسل گئے، ٹیوشن پڑھنے والے پھسل گئے، ٹیوشن پڑھانے والے پھسل گئے۔ اس لیے ذرا اپنے اولاد پہ نگاہ رکھیے اور اپنے آپ کو بچائیے اس مذہب سے۔ یہ محرم تو اب بدعت میں ڈوبا ہوا ہے، اور بدعت کیا ہوتی ہے؟ دین میں نئے کام کو بدعت کہتے ہیں، دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنا جو اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھی۔ اب یہ پورا محرم اب گھرا ہوا ہے، وہ سنت جو محرم میں تھی اور جو اللہ کے رسول کا طریقہ تھا اب وہ لوگوں سے کشید ہو چکا ہے، بدعت سے بھرا ہوا ہے۔ کل 9 محرم ہے ہمارے ملکوں میں، اور پرسوں 10 محرم ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ترغیب دلائیں 9 محرم کے روزے کی اور 10 محرم کے روزے کی، اس کے لیے اہتمام کریں، بچائیں ان کو ایسے کسی فنکشن میں جانا اور ایسی کسی محفل میں جانا۔ حضرت حسین کی محبت یہ ہمارے صحابی رسول ہیں بھائی، نواسہ رسول ہیں بھائی، حضرت فاطمہ کے لخت جگر ہیں، حضرت علی کے بیٹے ہیں، ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن ان کی شہادت کے موقع پہ المناک شہادت ہے ان کی، ہم تسلیم کرتے ہیں اور ہمیں اس کا دکھ اور غم بھی ہے، لیکن یہ غم صرف حضرت حسین کا تو، یہ غم بدر کے 14 شہداء کا بھی تو ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ یہ غم احد کے 70 شہداء کا بھی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا؟
یہ غم حضرت سمیہ کا بھی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ غم ابن دسنہ کا اور مصعب بن عمیر کا بھی ہونا چاہیے نہیں ہونا؟ جن کی کفن کی چادر ہی پوری ہوتی. یہ غم اس حمزہ کا بھی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ غم عمر فاروق کا بھی ہونا چاہیے. یہ غم حضرت عثمان کا بھی. کس کو شہید نہیں کیا گیا؟ مجھے بتائیے کس کو شہید نہیں کیا؟ حضرت عمر شہید، ایک مجوسی نے ان کو مدینہ میں آ کے وار کیا. حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، حضرت علی کو شہید کیا گیا، حضرت حسن کو زہر دی گئی، بدر کے 14 شہداء کو وہاں شہید کیا گیا، احد کے 70 شہداء کو وہاں قتل کیا گیا. حضرت حمزہ کی لاش کے ساتھ کیسی بے دردی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. سمیہ اور آل یاسر کے ساتھ مکے میں ان کو اونٹ سے باندھ کے 2 ٹکڑے کر دیے. کس کس کا تذکرہ کروں میں، کس کس کی بات کروں؟ زخم ہرے ہوتے ہیں میرے عزیز. لیکن یاد رکھیں ان سب لوگوں کی شہادت کے بعد نبی کریم کے زمانے میں یہ دن آئے تھے جو مکہ میں شہید ہوئے تھے. خبیب کے ساتھ کیا ہوا، خباب کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غم کو سالانہ تازہ کیا تھا؟ جی نہیں. یہ اللہ کے رسول کی شریعت نہیں. کسی غم کو سالانہ تازہ کرنا، اس کی برسی منانا، سالانہ اس کے اوپر اس کو پھر دوبارہ یاد کرنا، یہ پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کیسا دین ہے. یہ صرف سازش ہے اصحاب رسول کے خلاف، نبی کریم کے ہمنواؤں کے ساتھ اور نبی کریم کے ساتھیوں کے ساتھ جنہوں نے اپنا سب کچھ نبی کریم پر نشاور کر دیا تھا. یہ صرف ان کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کے لیے حب اہل بیت کا نام لے کے اور حب حسین کا نام پہ، اور وہ ظالم بھی صرف حضرت حسین کا نام لیتے ہیں. حضرت علی کی شہادت پہ ایسا فنکشن کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ وہ بھی تو کوفے کی مسجد میں شہید ہوئے تھے نا. حضرت حسن کی وفات کے اوپر ایسا کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایرانی ٹولہ ہے، یہ آگ کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں. وہ ابو لولو فیروز ایرانی تھا جس نے حضرت عمر بن خطاب کو شہید کیا تھا. حضرت حسین حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو وہ شہربانو جو وہاں کی بادشاہ کی بیٹی تھی وہ حضرت حسین کو نبی کریم نے دی تھی نکاح میں. حضرت عمر فاروق نے دی تھی نکاح. تو حضرت حسین کے ساتھ عقیدت اس لیے نام لیتے ہیں کہ چونکہ ان کے اندر وہ بغض ہے، حضرت عمر کا بغض موجود ہے. صحابہ کرام کے خلاف پورے 10 دن صحابہ کرام کے خلاف کیچڑ اچھالے، امہات المومنین کے اوپر کیچڑ اچھالے. ایک ڈھال بناتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ہمارے جذبات سے کھیلنے کے لیے اور ہمارے ان مقدسات کی توہین کرنے کے لیے. میرے جی کوئی حضرت حسین سے اور اہل بیت سے کوئی محبت کرنے والے لوگ نہیں ہیں. یہی لوگ بلانے والے اور یہی لوگ بے وفائی کرنے والے اور یہی لوگ شہید کرنے والے ہیں ظالم، اور بعد میں یہی لوگ رونے پیٹنے والے. اس لیے مجھے اور آپ کو یہ جتنی بدعات لوگ کرتے ہیں اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس سے بچانا چاہیے. محرم کی جتنی بھی بدعات ہے، یہ تعدیہ ہے، نواخوانی ہے، یہ ذوالجناح کی شبیہ، گھوڑے کی شبیہ بنانا ہے، گھوڑے بنانا ہے، قبریں بنانا ہے، ان کو دفن کرنا ہے، گھوڑے کو دفن کرنا ہے، گھوڑے کی پوجا کرنا ہے. یہ سارا کا سارا فساد ہے جس کا اسلامی شریعت میں، اللہ کے رسول کے دین میں جس کی کوئی ثبوت موجود نہیں. اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا. نبی کریم کی سنت اور شریعت میں ایسا کوئی چیز موجود نہیں ہے. اللہ کے رسول کی یہ تعلیمات نہیں، ورنہ اس سے زیادہ دردناک واقعات اور آپ کے ساتھی دنیا سے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی ایسا طریقہ ہمارے لیے سنت قرار نہیں دیا اور ہمارے لیے دین کے بطور دین اس کا تعارف نہیں کرا. ہندو سے متاثر ہے، ہندو دسہرا کرتے ہیں اور یہ 10 راتیں کرتے ہیں. وہ بھی ایک مورتی کی شکل بنا کے کہتے ہیں کہ 10 دن تک یعنی وہ پھرتے رہتے ہیں اور بعد میں اس کو دفن کر دیتے ہیں. یہ ہندوؤں کی رسم ہے، ایک تہوار ہے جس میں ہندو اپنے رام کی مورتی بناتا ہے اور اسے 10 دن تک اس مورتی کے آگے گانے اور اشعار پڑھتا رہتا ہے. اور یہ بھی حضرات وہ تازیہ بنا کے اس کو 10 دن تک اس کو پوجتے رہتے ہیں. ابھی آج ایک ویڈیو دیکھی کہ وہ گھوڑا اسی ٹب سے پانی پی رہا ہے، شربت روح افزا پی رہا ہے جس سے لوگ پانی پیتے ہیں. تو یہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں یہ اسلام اور دین نہیں ہے اور اللہ کے رسول کی شریعت نہیں ہے. اسے محرم کی بدعت کہتے ہیں اور یہ دین میں نئے کام ہے اور یہ صحابہ کرام کے شخصیت کو مشکوک کرنے کی ایک سازش ہے اور بہت بڑی گنونی شرح.
اور یہ عبداللہ بن سبا یہودی جو تھا اس نے یہ شروع کیا تھا حضرت عثمان کے خلاف، اور حضرت عمر سے شروع حضرت عثمان کے خلاف، اور پھر اس کے بعد معاملہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ تک پہنچا، جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئی، اور یہ بنیادی وہی سبائی ٹولہ ہے جس کی یہ پشتی بان ہے اور جس کی وہ حمایت کرتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو کبھی بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے لوگوں کے اس رونے اور دونے سے، اور اپنے صحابہ اور اپنے مقدسات اور اپنے بزرگوں کے حوالے سے جنہوں نے دین کی خدمات پیش کی ہیں ان کے لیے اپنے آپ کو مشکوک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تھی چند گزارشات آج کے اس مجلس کے حوالے سے اور ان ایام کے حوالے سے۔ باقی 10 محرم کو جو قبروں پہ جانا ہے اور اس کی لیپا چوپی کرنا ہے اور وہاں کٹ کرنا قبروں پہ، یہ اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے۔ قبر کی زیارت کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے اور صبر کرتے ہوئے کر سکتے ہیں، لیکن قبر پر جا کے کٹ کرنا، 10 محرم کو پھول چڑھانا، پتیاں آپ صدقہ کر لیں، اگر کرنا ہے تو کبھی کر لیں، 10 محرم کو نہیں، آپ کبھی صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن جو پھول پتیاں آپ رکھیں گے وہ تو ضائع ہو جائیں گے ساری ساری، وہ تو کسی کے کام بھی نہیں آئیں گے۔ پتیوں سے قبر والے کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، پانی چھڑکنا، پتے چھڑکنا، لیپا چھپی کرنا، ہاں قبر اگر گر رہی ہے تو اس کو درست کیا جا سکتا ہے، لیکن سالانہ اس کو لیپنا یہ اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے۔ اور ہماری خواتین اور مرد اپنے میتوں کے اوپر دعا کرنے بھی 10 محرم کو جاتے ہیں نہیں، اس کا نبی کریم سے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ کبھی بھی سال میں جا سکتے ہیں، مہینے بعد جا سکتے ہیں، والدین کی قبر پہ جا سکتے ہیں۔ خواتین بھی چند شرطوں کے ساتھ جا سکتی ہے، وہ بے پردہ نہ ہو، محرم کے ساتھ جائے، روئے نہیں، بے صبری نہ کرے، لیکن زیادہ نہ جائے۔ کبھی 6 مہینے بعد ماں کی قبر پہ یا بھائی کی قبر پہ، لیکن روئے نہیں، وہاں جا کے اگر رونا شروع کرے گا تو پھر جانا جائز نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو بھی ہم نے 10 محرم کو یہ پورا ایک بازار سجا ہوتا ہے قبرستان میں اور پورا میلہ لگا ہوتا ہے، یہ اسلامی شریعت میں نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج اصل میں نے اعلان بھی کیا تھا آپ کے واٹس ایپ پہ، چونکہ افطاری کے لیے بھی مکتب میں بندوبست